اصول نمبر 66 عنوان متقین کی 8 صفات. آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. سورہ الرعد آیت نمبر 20، 21 اور 22. ترجمہ: جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے، اور جو لوگ ان سب حقوق اللہ، حقوق الرسول، حقوق العباد اور اپنے حقوق قرابت کو جوڑے رکھتے ہیں، جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور اپنے رب کی خشیت میں رہتے ہیں اور برے حساب سے خائف رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں طرح خرچ کرتے ہیں، اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے. اصول: ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کر کے تقویٰ کے حوالے سے غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا. قرآن کو پڑھیں تو اس کے اولین مقاصد میں حصول تقویٰ ہے. عبادت کو دیکھیں تو قرآن صراحتاً کہتا ہے کہ عبادات سے مقصود تقویٰ ہے. معاملات سے متعلق قرآنی ہدایت کی گہرائی میں جائیں تو اس کا مقصود تقویٰ ہے. بار بار تقویٰ کے حصول کا تکرار انسان کو تجسس کرنے والا، متجس یعنی ڈھونڈنے والا، متجس کرتا ہے کہ وہ تقویٰ کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، جو اس حد تک مطلوب ہے کہ ہر کام کا مقصود ہی تقویٰ ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک کسی کی عزت کا معیار اس کا تقویٰ ہے. ان آیات میں قرآن مجید نے تقویٰ کی 8 صفات بیان کر کے اس تصور کو بھی واضح کر دیا تاکہ جو متقی بننا چاہتا ہے یا جو اپنے متعلق جاننا چاہتا ہے کہ وہ متقی ہے یا نہیں، وہ ان صفات کی بنیاد پر خود فیصلہ کر لے. وہ 8 صفات یہ ہے: 1. جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے، یہ متقی کی پہلی صفت ہے. پتہ چلا کہ وعدہ خلافی کے ذریعے معاشرے میں عدم اطمینان اور فساد پھیلانے والا متقی نہیں ہو سکتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ خلوت میں نیکی یا عبادت کا نام ہے، مگر قرآن نے اس تصور کو رد کر دیا اور تقویٰ کی پہلی صفت معاشرت یعنی سماج، سوشل ویلیوز سے متعلق بیان کی، کیوں کہ قرآن کا اولین مقصود ایک صحت مند اور بامقصد سماج کو جنم دینا ہے. 2. جو لوگ ان سب حقوق العباد، اپنے حقوق قرابت کو جوڑے رکھتے ہیں، جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، یہ صلہ رحمی کا عمومی حکم ہے. حیرت ہے کہ قرآن کے تقویٰ کی دوسری صفت بھی معاشرت، سماج یعنی سوشل ویلیو سے متعلق بیان کی، کیونکہ قرآن کا اولین مقصود ایک صحت مند اور بامقصد سماج کو جنم دینا ہے. جو لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، خوف الہی ان کو آپریٹ کرتا ہے، یہ تصور ان کو ذمہ دار ہستی بنا دیتا ہے.
اور وہ ہر عمل سے پہلے اس کی جواب دہی کو سامنے رکھتے ہیں۔ تقویٰ کا یہ پہلو ذاتی حیثیت سے متعلق بھی ہے اور سماج و معاشرے سے متعلق بھی ہے۔ یہاں ذاتی عمل کو تقویٰ کے مفہوم میں داخل تو کیا مگر معاشرتی پہلو کو خارج نہیں کیا۔ جو لوگ برے حساب سے خائف رہتے ہیں ان میں ہمہ وقت یہ خوف سوار ہوتا ہے کہ فلاں عمل کا بھی جواب دینا ہے، فلاں کا بھی جواب دینا ہے۔ ہمہ وقت جواب دہی کا تصور ان کو سنجیدہ اور ذمہ دار ہستی بنا دیتا ہے، اور یہی اس صفت تقویٰ سے مطلوب ہے۔ یہ عمل شخصیت سازی میں بڑا مددگار ہوتا ہے۔ 5، جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا 4 دنوں کا کام نہیں بلکہ مسلسل جد و جہد اور طویل کمٹمنٹ کا نتیجہ ہے۔ لہذا بے صبری کے بجائے صبر کے ساتھ عمل کو شخصیت کا حصہ بنایا جائے، یہ متقین کی صفت ہے، اور یہی شخصیت سازی کا اہم ترین اصول ہے۔ یہ بھی سمجھ آیا کہ متقی مضبوط شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ 6، جو لوگ نماز قائم رکھتے ہیں، یہ استعارہ ہے تمام بدنی عبادت کا جن کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تعلق باللہ کو مضبوط کرتی ہے۔ 7، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں طرح خرچ کرتے ہیں، یہ استعارہ ہے تمام مالی عبادت کا۔ اس صفت سے یہ بھی پتہ چلا کہ متقی بخیل اور کنجوس نہیں ہوتا بلکہ سخی ہوتا ہے۔ 8، جو لوگ نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں، برائی کو دور کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں مگر قرآن مجید کے مہذب اپروچ دیکھیے کہ وہ برائی کو بھی برے طریقے سے ختم کرنے کے حق میں نہیں بلکہ برائی کو بھی اچھائی سے دور کرانا چاہتا ہے۔ متقی کی یہ صفت بتاتی ہے کہ متقی کی طبیعت کتنی لطیف، مثبت اور امن پسند ہوتی ہے۔ اس کے مزاج میں تنگی، تیزی، سختی اور فساد کا پہلو نہیں ہوتا۔ اس کو جب برائی درپیش ہو تو وہ اس کو بھی اچھائی سے روکتا ہے۔ یہ 8 صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے، یعنی یہی کامیاب ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے عزت والے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہی 8 صفات اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت دار ہونے کا معیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔